اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک نے کفر کیا، تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر، تو وہ ہو گئے غلبہ پانے والے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں اس میں سے اہم ترین مضمون جیسے ہمارے سامنے آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا گیا، تاکہ آپ نظام عدل اجتماعی قائم کر دیں، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ اس کے بعد اہل ایمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کو 3 دفعہ اس سورہ مبارکہ میں خطاب کیا گیا، یعنی 14 آیات ہیں، ان 14 آیات میں 3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کہا گیا۔ اب ظاہر ہے جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اور اس انداز میں کرتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اس کے بعد جو بات کہی گئی تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، بڑھ کر ہے۔ مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے جو بات کہی گئی ہو تو وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو آیات تو 14 ہیں، لیکن اس میں 3 مرتبہ یہ بات کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا۔ ان میں سے ایک مرتبہ تو ایک طرز عمل پر ناراضگی کا، غصے کا، بیزاری کا اظہار کیا گیا، اور 2 مرتبہ یہ کہ کچھ کرنے کا کہا گیا۔ پہلی دفعہ جب یا ایھا الذین آمنوا آیا تو کہا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ تو گویا کوئی رویہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ رویے پہ چل رہے ہو تو اس کا مطلب جو کچھ تم کہتے ہو اس کے خلاف چل رہے ہو۔ تو جب دوسری 2 دفعہ جو بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس جو ڈیمانڈنگ جو چیز ہے، جو مطالبہ ہے، وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو لما تقولون ما لا تفعلون کے مجرم نہیں ہوگے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ زیادہ ان 2 کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ اور وہ تجارت بتا دی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ معلوم ہوا کہ یہ رویہ رکھو گے تو یہ اللہ کا پسندیدہ رویہ ہے، اور اگر یہ رویہ نہیں ہے تو لما تقولون ما لا تفعلون کی صورت بن جائے گی۔ اب آخر میں آ کے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور مطالبہ کیا کیا؟ بلایا نا، اپنی طرف متوجہ کیا، بلایا۔ اس کی متوجہ کرنے کے بعد کہا کیا کرو؟ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اچھا اب ایک فرق نوٹ کیجئے، پہلے 2 دفعہ میں اور اس میں پہلی 2 دفعہ جو ہے مخاطب کر کے ایک بات کہی گئی خبریہ انداز میں، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو؟ یہ ایک طرح کی تنکیر تو ہے، ان کے رویے پر انکار تو ہے، حکم کوئی نہیں ہے، تبصرہ ہے۔ اور اسی طرح جب دوسری دفعہ کہا تو متوجہ کر کے سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، براہ راست حکم تو ابھی نہیں آیا۔ یعنی ایک ذہن کھولا جا رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ جیسے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی جیسے آپ ایک چیز چھوڑتے ہیں تاکہ انسان اس طرح متوجہ ہو جائے، ایک وہ انداز ہے۔ ایک سوال کھڑا کیا تاکہ اس سوال کے نتیجے میں ذہن متوجہ ہو جائے۔ یہ جو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے، کچھ کرنے کا باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کونو انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ یہ کونو وہی ہے، وہ جو آتا ہے نا کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو اسی کی جمع ہے کونو، ہو جاؤ۔ کیا ہو جائیں؟ انصار اللہ ہو جائیں، اللہ کے مددگار ہو جائیں۔
اللہ کے مددگار بن جاؤ یا ہو جاؤ یا وہ صورت اختیار کر لو، اپنا یہ والا رویہ چھوڑ کے وہ والا رویہ اختیار کر لو، تو گویا انصار اللہ نہ بنے، اللہ کے مددگار نہ بنے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب آپ لما تقولون ما لا تفعلون کے مجرم بن جاؤ گے۔ اب سارا فوکس اس پہ ہو گیا کہ یہ انصار اللہ کیا اور اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں نا، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ میں نے مکان بنانا ہے، اس میں آپ کی مدد درکار ہے، میں نے کوئی کاروبار چلانا ہے، اس میں آپ کی مدد درکار ہے، میں نے بچے کو کہیں نوکری دلوانی ہے، اس میں آپ کی مدد درکار ہے، مطلب یا میں سڑک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں مدد چاہیے، آپ کے ذہن میں آئے گا کوئی گاڑی اس کی خراب ہو گئی ہے تو مدد مانگ رہا ہے۔ بھئی ایسا ہی ہماری مدد تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کہے کہ مدد چاہیے، کونوا انصار اللہ کے مددگار بنو، تو اللہ کو تو ایسی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر خود قادر ہے، اس کی کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، غنی عن العالمین، سارے جہان والوں سے غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا مددگار ہونے کا مطلب کیا؟ یہ خود ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا۔ اور یہ کہ اللہ کی مدد کا پھر یعنی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جس کو یہ کہا جائے یہ اللہ کی مدد ہو رہی ہے۔ تو اس کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک جو اور نکتہ ہے وہ سامنے رکھیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا اور جتنی دفعہ بھی کیا گیا تو ان کی برائی بیان کی گئی، یعنی کہا نا، دیکھیں کہ اللہ کو پسند تو وہ ہیں جو صفیں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی قوم نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ موسیٰ کو بھی اذیت دی اور اللہ نے بھی ان کو پھر راندہ درگاہ کر دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا رویہ بیان کیا کہ تب بھی ان کا رویہ کیا تھا، بڑا برا رویہ تھا، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا سازشی رویہ سامنے آیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ واللہ کریہ الکافرون۔ اب اگر ان میں کوئی خوبی ہے تو یہاں آ کے اس کا ذکر کیا ہے، وہ نرے برے نہیں ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے نا لیسو سوا، وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، ایسے ہیں ویسے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ عدل ہے نا کہ جن کو اس نے ملعون کر دیا، لعنتی کر دیا، ان میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اسے بیان کرنے میں اسے کوئی بات نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جسے پسند کریں ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور جس سے ناراض ہو جائیں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، جو خوبیاں ہیں وہ ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ ہیں۔ تو یہاں اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہمارے سامنے آئی کہ جب پہلے ایک چیز سے لما تقولون ما لا تفعلون سے منع کیا تھا، اور اس میں 3 مثالیں ان کی دی تھیں کہ دیکھو انہوں نے یہی کیا تھا تو یہ ان سے جو ہے وہ تاریخ میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب جب کہا کہ انصار اللہ بن جاؤ تو پھر اللہ نے مثال دوبارہ انہی کی دی ہے، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اور کس سے کہا تھا؟ یہاں للحواریین کا ہے نا، جو بھی حواری تھے ان سے کہا۔ حواریوں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دھوبی تھے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے والے مچھرے تھے، یہ 2 آراء دی گئی ہیں۔ تو ان حواریوں، لیکن یہ کون تھے؟ بنی اسرائیلی کے تو لوگ تھے نا، بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور کون ہے من انصاری، انہوں نے تو یہ کہا تھا کون ہے میرا مددگار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے یہ کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو جس طرح ان حواریوں نے اللہ کی مدد کی تھی، اس طرح مسلمانوں تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اس کا ایک فائدہ ہو گیا اس مثال کا، ایک طرف تو یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے کوئی ایسا تعصب نہیں ہے کہ اگر ان میں کوئی اچھا کردار ہو تو اس کو اللہ نہ بیان کرتا ہو۔ دوسری طرف یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے کہ انصار اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ایک ہمارے سامنے بالکل مثال، ایک ٹھوس حقیقت لا کے پیش کر دی گئی کہ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اون کرتا ہے یہ میری مدد ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور کب لائے، یعنی ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کے کچھ دعوے کرتا ہے، یوں ہوگا، ایسا ہے ویسا ہے، یوں نہیں ہے، اس طرح ہے، اور کچھ جو لوگ کھڑے ہو کے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، ہاں یہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، وہ اس پر ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کر دی۔
اور جو اس کی تصدیق نہیں کرتے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تکذیب کرنے کا مطلب اس کی بات کو رد کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اس کی بات کو، یعنی رد کر دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ایک محفل میں، اور اس محفل کے جتنے بھی مؤثر لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ، وہ کہتے ہیں یہ غلط بات کہتے ہیں، اہل علم علماء کہتے ہیں غلط بات کہتے ہیں، وہاں کے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس آدمی کی آپ جو اس وقت کیفیت ہوگی اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک آدمی ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے بات کرے اور سارے ہی سمجھدار لوگ کہیں غلط کہہ رہا ہے، تو وہ تو کہیں بھی کا بھی نہیں رہا ہے۔ اور وہاں پہ ایک کونے میں کھڑا آدمی جس کو اس محفل میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، اسی لیے تو کونے میں ہے، وہاں کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایک واقعہ ہے نا، جب آپ نے اپنے سارے خاندان کو کھانا کھلایا اور ان کے سامنے دعوت پیش کی، اب جو سردار ہیں ابو لہب ہے اور بڑے بڑے جو خاندان کے بڑے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مان سکتے۔ ایک بچہ ہے کھڑا ہوتا ہے، اگرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ کہ میری عمر چھوٹی ہے، اگرچہ کہ میری آنکھیں خراب ہیں، لیکن میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑی ڈھارس بن گئی نا، کوئی تو ہے نا جس نے مانا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول، وہ یروشلم میں مرکز توحید میں کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے ماننے والے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مستند لوگ ہیں تمام علماء، وہ انکار کر دیتے ہیں، وہاں کے درویش انکار کر دیتے ہیں، وہاں کے حکمران بنے مچھیرے۔ تو مدد کا پہلا قدم کیا ہے کہ جب کوئی نہ مان رہا ہو ایک حقیقت کو، وہ حقیقت تو کوئی بھی نہ مانے، وہ کھڑا ہو کے کہے یس یہ بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہ مدد ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس سے آگے کیا ہے؟ انہوں نے ان کا ساتھ نبھایا، جب تک وہ دنیا میں رہے ان کا ساتھ دیا، ان کا دست و بازو بن کے رہے، ہر طرح سے ان کا لحاظ رکھا، خیال کیا، پاس کیا، ان کا حکم مانا، اس کے لیے قربانیاں دی، اپنوں سے جدا ہوئے۔ اور جب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد آپ ذرا سوچئے، جس قوم نے اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا ہوگا، اس قوم نے اس کے ماننے والوں کے ساتھ کیا اشر کیا ہوگا۔ 11 یا 12 بندے ہیں ٹوٹلی، اور دوسری طرف پوری قوم ہے۔ اچھا یہ کوئی مؤثر لوگ بھی نہیں ہیں، یہ کوئی اعلیٰ خاندانوں کے چشم و چراغ نہیں ہے کہ جن کے پیچھے مظاہرے ہوں گے اور جو دھوم مچے گی اور لوگ احتجاج کریں گے، نہیں، یہ تو عام مزدور قسم کے آدمی ہیں، مچھیرے ہیں یا دھوبی ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، یعنی ان کا سوائے اللہ کے دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں ان کا پیچھا کرنے والا بھی، اور ہیں بھی 11-12، تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، 11 بندے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ان کا کیا ہو، کس قوم نے؟ اس یہودی قوم نے، جس نے اپنے بس پڑتے اللہ کے رسول کو صلیب دے دی۔ اور ایک واقعہ جو قرآن مجید میں آیا، جو یمن کے یہودیوں نے عیسائیوں کو جس طرح خندقیں کھود کر، اصحاب الاخدود کے بارے میں تھی، تو جب وہ چھوٹا سا ایک مختصر گروہ ہوگا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ کیا گیا ہو، کچھ جو بات اضافی کی گئی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تاریخ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی اتنا بدترین تشدد تاریخ میں کسی پر نہیں ہوا جتنا بدترین تشدد حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں پر ہوا۔ وہ پھرے نہیں، جم گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، گردن اڑی تو اڑ گئی، پیچھے نہیں ہٹے، یہ مدد ہے۔ یہ اللہ کو اس طرح کی مدد چاہیے۔ وہ اللہ نے ہم سے نہ سورج کو دھکا لگوانا ہے، نہ چاند کو جو ہے وہ منازل طے کرنی ہے، ہم نے اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، یا اس کا انجن خراب ہو جائے تو جا کے میں نے یا آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس طرح کی کوئی مدد اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو جو مدد چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کوئی میرا نام نہیں لے رہا، کوئی تو ہو۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو کوئی اس اجنبیت کے دور میں تو کوئی ہو۔ یہی خبر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو غریب تھا، اجنبی تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، اور ابھی تو خیر بہت اس کا جو ہے نا وہ
دھوم مچ گئی ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب اصل اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ تو اب آپ نے فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو غریب ہیں، جو اجنبی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب مین سٹریم ایک اور رخ پہ نکل جائے گی تو جو اصل اسلام کے ساتھ جڑے گا وہ اکیلا رہ جائے گا، وہ آئسولیشن میں چلا جائے گا، وہ اجنبیت میں چلا جائے گا۔ تو اسی کے لیے خوشخبری ہے، اسی کے لیے مبارکبادیں ہیں، بشارت ہے۔ یہ جو پچھلی آیت 13 نمبر آیت تھی جس میں آیا تھا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کے لیے، تو وہ طوبیٰ ہیں ان کے لیے بہت اعلیٰ مقام ہے اللہ کے ہاں۔ تو اسلام کے ساتھ جڑنے والا گویا باقی دنیا سے کٹا ہوا محسوس ہوگا، ایک الگ تھلگ مخلوق اپنے جزیرے کا باسی محسوس ہوگا۔ تو یہ سارا ظلم و ستم سہنا اور ڈٹے رہنا، یہ بھی نصرت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک وہ نصرت جو حضرت مسیح کے دور میں ہو نہیں سکی، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نصرت کا مرحلہ بھی آ گیا۔ اب جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں آنا، جو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اس نصرت کی بلند ترین صورت یہ ہے جان ہتھیلی پہ لے کے اللہ کی راہ میں آ کے میدان جنگ میں صفیں باندھ کر جنگ کرو جیسے سیسا پلائی دیوار ہو۔ یہ اب نصرت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، اپنی چوٹی پہ آ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھے تو یہی ہے جو ہمیں جو اس تاریخ سے سامنے آتا ہے کہ پھر جب اللہ کو مان لیا تو اس کے لیے ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ نصرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کہا گیا اپنے لیے نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ، اس کو سامنے رکھ کر اپنے لیے رستہ کا انتخاب کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہی قربانیاں نظر آئیں گی۔ وطن چھوڑا، قوم چھوڑی، باپ کنبہ قبیلہ چھوڑا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بیٹے کی قربانی کی باری آئی تو اس میں بھی کوئی دیری نہیں کی، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہ ہے گویا یہ ساری اللہ کی نصرت ہے۔ اللہ کو اس طرح کی نصرت چاہیے، آپ کے ایکشن سے، آپ کے عمل سے، آپ کی قربانیوں سے، آپ کے ایثار سے لوگوں کو لگ جائے پتہ کہ یہ کسی کا عاشق ہے، اور جو اس کا معشوق ہے، جس سے یہ محبت کرتا ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ کوئی تو ہے، ہمیں نظر نہیں آتا تب یہ اتنا کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گویا گواہی دینے کا ایک انداز ہے، اللہ کی شہادت دینے کا ایک انداز ہے، اللہ کی موجودگی پر گواہ بننے کا ایک انداز ہے کہ تمہاری قربانیوں سے پتہ چلے کوئی تو ہے نا جس کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خائے، یعنی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ان دوستوں کے خون سے اپنے وجود کی شہادت درکار ہے۔ ویسے تو لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، میرے دوست قربانیاں دیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کوئی تو ہے نا جس کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ تو شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں کھائے، یہ ہے وہ نصرت کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہر بندہ مومن پر فرض ہے۔ یہ آج کل کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک خاص معنی میں اس نصرت کا جو ہے وہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نصرت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر آدمی جو ایمان لایا، جیسے ایمان لانا اس کا نصرت کرنا ہے، ایسے ہی اس کے بعد یہ قربانیاں دینا بھی نصرت ہی ہے، وہ سب نے کرنی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اس کا جو آخری جملہ ہے اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے جو اوصاف بیان ہوئے سب کے تو اور جنہوں نے فلاح پانی ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس میں 4 چیزیں آئی ہیں، یعنی چاروں ہر آدمی کے لیے لازمی ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو حضور پر ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے توقیر کی، ان کی تعظیم کی، ان کا احترام ملوز خاطر رکھا، ان کی قدر و منزلت کی، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ 4 چیزیں ہیں، یہ اگر کر لیا اولئک هم المفلحون، یہ ہوں گے جو بامراد ہوں گے۔ ویسے دعوے دار تو بہت ہوں گے، لیکن یہ کہ حضور سے تعلق کس کا ہے، نصرت کا تعلق کس نے قائم کیا، محمد رسول اللہ سے۔ 4 کام کیے، ایمان لائے، حضور کی توقیر و تعظیم کی، ان کی مدد کی، اور اس نور پر ایمان لائے کہ اتباع کی اور پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید۔ یہ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے، تو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ قرآن مجید ہمیں دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ دنیا جو ہم نے بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت بھی دی، وہی زندگی بھی تخلیق کی اس نے، اور یہ جو بھی سارا الٹ پھیر رکھا، کبھی زندگی ہے کبھی موت ہے،
یہ اس لیے رکھا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اب یہ عمل کیا ہوگا، اس کو لا کے کھولا، یعنی ایک تو طرف یہ بھی کہ یہ امتحان ہوگا کیسے، یہ آگے پتہ چلا سورہ کہف میں، فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے نا، اس کو ہم نے انسان کے لیے اٹریکٹیو بنا دیا، پرکشش کر دیا، اس کو اس کی طرف اس کی طبیعت کھینچی چلی جاتی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں جانچیں پرکھیں ان میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ یعنی یہ پھندے بنا دیے ہم نے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ سب پھندے ہیں۔ یہ تمہیں یہ جیسے مکھی کو اٹریکٹیو لگے گا مکڑی کا جالا، لیکن جب وہاں پہ جائے گی تو پھر نہیں اٹھے گی۔ اسی طرح انسان کو بڑی اٹریکشن محسوس ہوگی دنیا، کاروبار میں اور مال و دولت میں اور یہاں کے اور دھندوں میں، ہر شے اللہ نے پرکشش بنائی ہے، اور جب اس میں پھنس گیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، گئے سو گئے، مڑ کے نہیں دیکھ سکے، ناکام ہو گئے۔ ان کے لیے قیامت کے دن حساب کتاب نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بولے ان کا وزن نہیں ہوگا، اب ان کا کیا وزن کرنا ہے، وہ ٹوٹل فیلیور ہے، صفر، کیونکہ وہ تو ادھر نکل گئے جیسے جانا ہی نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا امتحان یہ ہے، ایک طرف فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی کشش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے فرائض کی طرف آتا ہے، اور وہ جو دنیا کی پرکشش چیزیں ہیں ان سے نکلتا ہے، ان کی طرف پیٹھ کرتا ہے، ان سے منہ موڑتا ہے، ان کو اپنی ترجیحات میں ثانوی حیثیت دیتا ہے، تب تو اس طرف آ سکے گا۔ بس امتحان یہ، وہاں سے امتحان کا ذرا تھوڑا سا کھل کے آ گیا۔ اب ان پرکشش چیزوں میں، اٹریکٹیو چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی شے انسان کی اپنی جان ہے۔ جان ہوگی تو پھر ساری چیزیں ہیں نا، بندے کی جان ہی نہ ہو تو اس کے بعد کسی شے میں اٹریکشن نہیں رہتی۔ آپ کو چائے بہت اچھی لگی، لیکن یہ کہ ذرا سا بخار آ جائے تو بالکل نہیں پینے کا دل کرتا ہے۔ اگر آدمی کو ملیریا ہو جائے تو کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، طبیعت و چاٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہر پرکشش ہے، جان اور صحت کے ساتھ ہی پرکشش ہوتی ہے، وگرنہ یہ کہ وہاں خرابی آ جائے تو کسی شے میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں رہتی، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، پھول نہیں اچھے لگتے، باقی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم ترین شے انسان کے لیے جان ہے، اور وہی بات جو کہی گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد بھی نہیں پا سکتے، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، وہ نہ لگاؤ، اس کی قربانی نہ دو، اس کو وہ جو پیش نہ کر دو اللہ کے حضور۔ تو اب ہمارے تجزیے میں جو سب سے پسندیدہ شے ہوگی وہ کیا تھی؟ جان تھی۔ جب وہ جان ہتھیلی پہ لے کے بندہ میدان میں آ گیا، معلوم ہوا کہ یہ تزکیے کی معراج پہ پہنچ گیا، یہ اس بلندی پہ پہنچ گیا کہ جو اس سے مطلوب تھی، جو اس جہاں تک اسے لے کے جانا تھا، وہ ہائیسٹ ورچو جو ہے نا، سب سے بلند ترین نیکی، اس تک اس کی رسائی ہو گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بلند مقام یہ ہے کہ جو شہید کا مقام ہے۔ تو یہ ہے وہ نصرت جو درکار ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں صحابہ کرام نے، جنہوں نے اس نصرت میں حضور کے دست و بازو بن کر، سیسا پلائی دیوار بن کر آپ کے ساتھ رہے، وہ تو کامیاب ہیں۔ لیکن جو عام تصور، جیسے آج ہم نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے سمجھ لیا ہے، نماز پڑھ لی تو اللہ راضی ہو گیا، روزہ رکھ لیا تو راضی ہو گیا، اور آگے بڑھ کے نفل پڑھ لیے، تہجد کر لیے، کوئی صدقہ خیرات کر لیا، تو اس حد تک آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کام وہاں پہ جو مسلمان تھے نا، جو نام کے مسلمان تھے، انہیں بھی کرنے پڑتے تھے، جنہیں ہم آج منافق کہتے ہیں نا، نماز انہیں بھی آ کے مسجد میں پڑھنی پڑتی تھی، وہاں تو الاؤ ہی نہیں تھا گھر میں نماز پڑھنے، اس کے لیے آنا پڑتا تھا، نہیں تو باز پرس ہوتی تھی، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، آپ کیوں نہیں آئے مسجد، تو وہ آنا پڑتا تھا، زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، یہ ساری نیکیوں کے کام کرنے پڑتے تھے۔ اور لیکن یہ کہ اگر وہ جہاد سے منہ موڑ لے تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا تھا، سارا کچھ جو ہے نا وہ کھو کھاتے چلا جاتا تھا، ہفتے اعمال ہو جاتا، سارے اعمال ہفت ہو جاتے تھے۔ تو یہ اب نصرت کا پیمانہ ایک سامنے آیا، اور یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید ہم پڑھ کے آئیں، اس میں یہ بات اس انداز میں سامنے رکھی ہے کہ اصل امتحان ہے یہ کہ تم نصرت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔
وہ جو ہم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، یہاں بھی آخری رسول ہے نا محمد رسول اللہ، تو وہاں سارے رسولوں کا ذکر کیا، انہیں کتابیں دی، انہیں معجزے دیے، انہیں ایک نظام عدل اجتماعی دیا، والمیزان، میزان اتاری تاکہ انسانوں کے درمیان لیقوم الناس بالقسط، لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ وانزلنا الحدید، لو ابھی اتارا، فی باس شدید، اس میں جنگ کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اس لوہے کے اندر، فی باس شدید، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں، توے بھی بناتے ہیں، کدالیں بھی بناتے ہیں، اور چیزیں بنا لیتے ہیں، ہتھیار بھی اسی سے بن جاتے ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے اس کے اندر وہ جو جنگ کی صلاحیت ہے جس سے ہتھیار بنتے ہیں، یہاں وہ سائز کیا گیا ہے، فی باس شدید ومنافع للناس، اور نفع بھی ہیں، ان نفعوں میں کسی فونڈری تک چلی جائیے، کسی نے فونڈری لگا لی، بہت بڑا کاروباری بن گیا، لوہے کی مدد ہی سے سارا کچھ ہوا، لیکن یہ کہ اصل مقصد یہ نہیں تھا، اصل مقصد تو وہ جو اس کے اندر جنگ کی صلاحیت ہے وہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دکھا دے، لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ اللہ جان لے، لیکن ہم لفظی ترجمہ اس لیے نہیں کرتے، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ سے کیا چھپا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ باقیوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے، who is who and what is what، دعوے کریں زبانی کلامی تو پھر تو معلوم ہو کہ سب سے بڑے مجاہد مولوی صاحب ہیں، یہ عملی میدان سجے گا تو پتہ چلے گا کون دم دما کے بھاگ رہا ہے سب سے پہلے، جو جب تک وہ جان پہ نہیں آئے گی کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا والے یہ میدان ہم سجائیں گے تاکہ اللہ دکھا دے سب کو، من ینصرہ، کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہو، اور صرف اسی کی نہیں، اس کے رسول کی بھی مدد ہے ساتھ، یہاں اب دو مددیں جمع ہو گئیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یہ دکھانا چاہتے ہیں اللہ اس کے مددگار کون ہیں۔ تو یہ صرف نعت پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ توحید پر تقریر کرنے کی حد تک نصرت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس نصرت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا، تب اس نصرت کا تقاضا پورا ہوگا، تب بات مکمل ہوگی، اور اسی سے تمہارا اپنا تزکیہ کامل ہوگا۔ اب اس کو ذرا وہ ذہن میں رکھیں، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، یعنی اللہ کی مدد آئے گی تو آپ سرفراز ہوں گے نا۔ اب یہ ایک اور اہم مضمون ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ دو طرفہ نصرت کا معاملہ ہے، بندے اللہ کی نصرت کریں گے، اللہ بندوں کی نصرت کریں گے۔ گزشتہ جمعے میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جو تھا، پچھلی دفعہ تو میں یہاں تھا نہیں، اس میں یہ بات آئی تھی کہ دنیا کے باقی کام ویسے تو اللہ کی مدد ہی سے ہوتے ہیں، لیکن وہ مدد نظر نہیں آتی، نظر یہ آتا ہے میں نے دکان لگائی ہے تو مجھے رزق مل گیا، نہ بے ایمانی بھی آ سکتی ہے، نہ دکان ہوتی تو رزق شاید نہ ملتا، لیکن یہ وہ نصرت ہے جو نظر نہیں آتی، وہ اس کا کوئی سبب ہوتا ہے ظاہری جو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اقامت دین تو سمجھ لیجئے اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ غزوہ بدر ہو رہا ہو، ایک طرف 313 نہتے ہوں اور دوسری طرف 1000 ہو، یہ بغیر اللہ کی نصرت کے کیسے ہو سکتے؟ کوئی برابر سرابر کا مقابلہ ہو تو اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اسباب کی وجہ سے یوں ہوگا، ان کا جذبہ تھا، ان کا ڈسپلن تھا، ان کا جوش جذبہ زیادہ تھا، اس لیے یہ غالب آ گئے۔ وہ یہ 313 نہتے بمقابلہ 1000 کیل کانٹے سے لیس، یہ تو کوئی مقابلہ نہیں، یہ تو خالص مدد کا معاملہ ہے، یہ تو نصرت لدنی کا معاملہ ہے۔ تو اقامت دین کا کام اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کب مدد کرے گا؟ یہ ہے بڑا سوال۔ آج ہم اگر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی، دین تو نہیں قائم ہو سکتا۔ کتنے لوگوں نے کوشش کی، نہیں قائم ہو سکا، کتنے نبیوں کی زندگی میں نہیں قائم ہو سکا، تو یہ تو اللہ کی مدد آئے گی تو قائم ہوگا، جب تک مدد نہیں آتی قائم نہیں ہو سکتا۔ انسانی ایفرٹ، محض انسانی کوشش سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہوگا جب اللہ کی مدد آئے گی؟ جب آپ اپنا سب کچھ نچھاور کرنا ثابت کر دیں گے تب اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہاری ایفرٹ میں، تمہاری کوشش میں کمی ہوگی، نہیں آئے گی، اور حالات سخت سے سختر آتے چلے جائیں گے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنے سخت حالات آ جائیں گے کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی کہیں کہاں ہے اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، ذرا تم اپ ٹو دا مارک تو آ جاؤ نا۔
اپنی قربانیوں سے ثابت کرو کہ اللہ کی مدد کے اہل ہو گئے ہو۔ اور اس میں ایک اور مضمون بھی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں ابھی۔ یہ سورہ محمد میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی مدد نہ آنا ایک اور وجہ بھی ہے، اللہ چاہے تو پہلے بھی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ جو تربیت اللہ دینا چاہتا تھا وہ میدان جنگ میں ہی ہو سکتی ہے اور ان مشکل حالات میں ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر، اس تربیت کے بغیر اگر اللہ کی مدد آ جائے تو تم بھی کرپشن کرو گے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ؟ کیا اس بات کا ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تمہیں اقتدار دے دے، بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے، بغیر تیاری کے، بغیر تربیت کے اقتدار دے دے، تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور تم بھی رحمی رشتوں کو قطع کرو۔ طاقت آتی ہے، بندہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ تو گنجے کا سر تب تک سلامت رہتا ہے جب تک اس کے ناخن جو ہے وہ نہ ہوں، ناخن نکل آئیں تو پھر اس کے سر کی خیر نہیں ہے۔ وہ جو ایک محاورہ ہے کہ نائی کے ہاتھ میں اسرا آ جائے تو پھر جو کچھ ہوتا ہے، یا بندر کے ہاتھ میں بھی اسرے کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو اقتدار مل جائے اور بغیر تربیت کے، طاقت، تو پھر جو وہ سب کا ستیہ ناش پھیرے گا اور جو رحمی رشتوں کو قطع کرے گا، تو فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ؟ پھر جو وہ کرپشن کرے گا، یہ ہماری تو اپنی تاریخ ہے نا، ہمیں تو ملک مل گیا نا معجزے سے، یعنی ہماری جو مدد کی گئی ہے پاکستان بننے میں، وہ ہماری تیاری کے بغیر کی گئی، اور قوم ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، ملک مل گیا، پھر قوم نے جو ملک کا حال کیا آپ کے سامنے۔ اب روئیں بے شک، قوم ہی ایسی ہے، اس کی بھی تیاری نہیں ہوئی۔ تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ مدد کرنے سے پہلے قوم تیار کرتا ہے، وہ بنیادیں مرصوص بناتے ہیں انہیں۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اور اسی طرح یہ بھی علامہ اقبال نے بھی کہا، جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار۔ تو پختہ کیسے ہوں گے بھائی؟ کس بٹی میں پکائے جائیں گے تو پختہ ہو جائیں گے؟ وہ ہے خاک میں مل اور آگ میں جل، یہ ہے قربانی دینا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دینا۔ اور اس میں علامہ اقبال نے فارسی میں جو بات کہی ہے، شعر وہ ایک ہی ہے لیکن اس میں تو وہ پورے ساری جو ہے نا حقیقت بیان کر دی ہے۔ فرمایا با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ درویشی تو آپ سمجھتی ہیں، یہ درویشی کون سی درویشی ہے؟ آپ نے کسی کے سامنے دعوت پیش کی ہے، تبلیغ کی ہے، دین پہنچایا ہے، آپ سائل ہو، آپ اکڑ کے تو دین نہیں پہنچا سکتے، آپ عاجزی سے پہنچاؤ گے۔ آپ کے اندر جتنی بھی نخوت ہو، تکبر ہو، اس کو جو ہے قربان کیے بغیر آپ دوسرے کے سامنے نہیں جا سکتے۔ تو یہ دعوت دین کا کام، تبلیغ دین کا کام، یہ گویا اپنی انا مارنے کا کام ہے، اپنی انا قربان کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ بانشہ در، اسی میں لگے رہو، اسی کو ریپیٹ کرتے رہو، دہراتے رہو، لوگ تمہاری تربیت کریں گے۔ کوئی گالی دے کے کرے گا، کوئی تمہیں ستا کے کرے گا، تو کوئی تمہیں اذیت پہنچا کے کرے گا۔ یہ سارا مکہ یہی ہے یا نہیں ہے؟ بس جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو، پتہ چلے تم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہو۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، اسی میں لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو۔ چوں پختہ شوی خودرا، اس عمل سے جب اپنے آپ کو پکا لو، مضبوط کر لو، بر سلطنت جمزن، اب اپنے آپ کو سلطنت جمشید پر دے مارو۔ یہ اگلا مرحلہ ہے، یہ تب ہوگا جب اس پہلے مرحلے سے گزر چکے ہو۔ اور اسی سے سمجھ لیجئے یہ خودی کو تیار کرنے کا بھی پروسیس یہی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ خودی کیسے بلند ہو بھائی؟ اسے کون سے انجن لگائیں، کون سے پر لگائیں، کون سا جیٹ لگائیں، خود ہی اڑے۔ تو جب ہم اپنے یہ ویٹ ہٹا دیں، مال کی محبت، اقتدار کی محبت، دنیا کی محبت، یہ جو مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کی محبت، یہ ساری جکڑ بندیاں کھول دیں تو خودی کے اندر خود پوٹنشل ہے اٹھنے کا۔ یہ تو باندھ کے رکھی ہوئی ہے نا، یہ کھول دو وہ اٹھ جائے گی، وہ بلند ہو جائے گی۔ گویا تمہاری مرضی اللہ کی مرضی میں گم ہو گئے، ایک ہی مرضی بن گئی، اس میں کوئی اب فرق ہی نہیں رہا۔ تو راضی برضائے رب ہو جانا، جو قربان کرنا پڑے اس پہ تیار ہو جانا، یہ خودی کو پختہ کرنے کی بات ہے۔ یہ جب ایک مضبوط گروہ ایسے لوگوں کا تیار ہو جائے، ان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، جس کے ذریعے سے پھر دنیا میں امن اور انصاف، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل پر کھڑے ہو جاتے، ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، رحمی رشتے قطع نہیں ہوتے،
کرپشن نہیں ہوتی، اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اکیڈمیوں میں تربیت دینے سے یا مدارس یا کسی اداروں میں تربیت دینے سے یہ افراد نہیں ملتے، یہ میدان میں تیار ہوتے۔ حزب اللہ ہمیشہ میدان میں تیار ہوتی ہے، اور وہیں سے پھر وہ جوان مرد نکلتے ہیں جو پورے معاشرے کو پھر اس رخ پر لے کے چلتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ نصرت اللہ کی تبھی آتی ہے کہ جب ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔